معلوم افراد نے ان نون مین نے اس کو مار دیا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے ان کو قتل کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے سلیپر سیلز کے ذریعے۔ اور یہ جو ہے یہ روش جو ہے ہم کس طرح اس کا سدباب کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، ان کو اپنی بوئی ہوئی ہر فصل کاٹنی پڑے گی۔ بالکل، لیکن سر خیر ایسا ہونا نہیں چاہیے سر۔ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں۔ ہم ایک بار نہیں 4 بار FATF کی گرے لسٹ میں بھی جا چکے ہیں۔ کہاں تک یہ الزامات ٹھیک ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو پاکستان کب اس طرف چلا گیا؟ اس لیے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان بننے کے شروع سے ہی یہاں پر اس طرح کے لوگ رہے جن کو کہ ٹیررسٹ کہا جائے یا جن کے اوپر ٹیررزم کے ایلیگیشنز ہوں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب پاکستان اس غلط رستے پہ چلا گیا؟ دیکھیے، یہ جو معاملات خراب ہوئے نا، یہ افغان وار جب یہاں پہ آئی ہے، افغان وار شروع ہوئی ہے 79 میں، رشین ٹروپس آ گئے تھے وہاں پہ، تو اس وقت پھر ہم اعلی کار بنے عالمی طاقتوں کا، خاص طور پہ ویسٹ کا۔ تو اس وقت پھر ہم نے جو لوگ افغانستان میں جا کے تخریب کاری کرتے تھے ان کو ہم نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور 79 سے 89 تک ہم انہیں سپورٹ کرتے رہے، اور پوری دنیا سے جو ملیٹنٹس تھے وہ یہاں آتے تھے، یہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے، ان کو تیار کیا جاتا تھا، ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا، اور ہماری ریاست اس پورے عمل کی سرپرستی کر رہی تھی۔ تو 79 سے 89 تک ہم یہ سب کچھ کرتے رہے، اور ہم افغانستان کے اندر تخریب کاری کو باقاعدہ طور پہ پیٹرنائز کرتے رہے، اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ 89 میں جب یہاں سے رشینز چلے گئے تو وہ اب ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر تیار ہو چکا تھا، طالبان تیار ہو چکے تھے، ان کے پاس ٹریننگ تھی، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کا بڑا ایک کلوز ایک کولیبوریشن رہا ان کے ساتھ۔ تو وہ اب پھر 89 میں انہوں نے کشمیر کی طرف رخ کیا، اور پھر وہاں پہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ریاستی جو ادارے تھے وہ انہوں نے پھر دوسری طرف اپنی توجہ مرکوز کی، اور پھر یہاں پہ تنظیمیں بنائی گئیں، ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کو بھیجا گیا وہاں پہ، انہوں نے پھر وہاں جا کے وہی کچھ کیا جو کہ اس سے پہلے ان کے پریڈیسیسرز افغانستان میں کرتے رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ریاستی ادارے اس میں باقاعدہ طور پہ شامل تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان FATF میں بھی چلا گیا، اور پھر بعد میں FATF کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی مشکل سے ہم اس سے باہر نکلے۔ بہت سی ایسی آؤٹ فٹس تھیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کی تھیں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ بہت سے ایسی شخصیات تھیں جن کو کہ ٹیررسٹ قرار دیا گیا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جن میں ایک مثال حافظ سعید کی بھی ہے۔ تو یہ سب لوگ جو تھے یہ باقاعدہ ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہ ہم کرتے رہے، لیکن پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ یار اس کا نقصان ہمیں زیادہ ہو رہا ہے، اور FATF کی ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ تو پھر ہمیں کچھ تھوڑا سا ہوش آیا، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا، اپنا ہاتھ کھینچا پیچھے۔ لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا ہے، ویسے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو پہلے والی ایک ان لوگوں کی انوالومنٹ تھی نا، ویسی نہیں ہے، اب اس وقت ویسی نہیں ہے، اور اب کافی انہوں نے سبق سیکھا ہے اس چیز سے کہ ہمیں اب اس طرح کھل کے ان آرگنائزیشنز کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب کافی یہ بیک فٹ پہ جا چکے ہیں، لیکن بہرحال ایک لیگیسی موجود ہے اس کی۔ لیکن سر FATF میں تو ہم ایک بار نہیں 4 بار گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو ٹیرر آؤٹ فٹس تھیں یا آرگنائزیشنز تھیں ان کو سپورٹ کرنے کا، جن کو کہ ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں جی یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، ہم تو مانے ہی نہیں کبھی۔ حافظ سعید کو بھی ہم نے یہی کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑا مسیحا ہے، اور یہی ہم نے مسعود اظہر اور دوسرے جو یہاں پہ
ٹیررسٹ رہے, ان کے بارے میں بھی ہم نے یہی اسٹیٹمنٹس دی. سر اس کا پاکستان کو نقصان کیا ہوا؟ ہمیں کوئی ڈیمیجز ہوئے یا صرف بھارت کہتا رہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بھارت کے علاوہ تو ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. یہ بھی کئی لوگ ہمارے یہاں جو ہے وہ بات کرتے ہیں یا ان کا یہ بھی کلیم ہوتا ہے. تو کہاں تک یہ بات صحیح ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کو خود بھی کوئی ڈیمیجز ہوئے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے؟ ڈیفینیٹلی جی بہت ڈیمیجز ہوئے, کیونکہ جب آپ اس طرح کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو آپ سپورٹ کریں گے تو ایک تو آپ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہت خراب ہوگا, دوسروں کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کریں, ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ پروجیکٹ کریں جو کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے ٹیررزم کو دنیا میں کہیں پہ بھی ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. اب یہ پہلگام میں جو کچھ ہوا وہ یعنی آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی, یہ جو بھی ہے غالباً نہیں تھی, لیکن سٹل آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی فالس فلیگ آپریشن تھا وہ, یعنی انڈیا نے خود کرایا تھا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو آپ کو نہیں اس قسم کی بات کرنی چاہیے. اور چونکہ ہماری ایک پوری ہسٹری تھی انوالومنٹ کی, لہٰذا انڈیا نے اس کو بہت پلے اپ کیا اور اس سے ہمارا امیج بہت خراب ہوا دنیا میں. تو یہ آپ دیکھیے نا کہ جب آپ اس قسم کی آپ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ریجنل لیول پہ آپ کا کانفلکٹ بڑھتا ہے, انٹینسیفائی ہوتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ایک خاص نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے. آپ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ لینڈ کریں پیرس ایئرپورٹ پہ تو وہ آپ کی ایکسٹرا تلاشی لیں گے کہ یار یہ اس ملک سے آیا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر انٹرنیشنل سینکشنز لگ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے ایکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ ٹیررزم کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم فائٹرز یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ تو آزادی کی جد و جہد ہے, تو پھر وہ چیزیں آپس میں گڑمڑ ہو جاتی ہیں. پھر بہت سے لوگوں کو شے ملتی ہے کہ وہ اس چیز کو پلے اپ کریں ملک کے اندر. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر وہ ٹیررسٹ نہیں ہے تو ہم بھی ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم بھی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جی کہ یہ ان کا ٹیررزم صحیح ہے اور ان کا ٹیررزم غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت سے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. کہیں پہ بھی پولیٹیکل اینڈز کے لیے آپ وائلنس کا سہارا لیں اور انوسنٹ سویلینز کو جس طرح کہ اسرائیل اس طرح کے کام کرتا تھا اور اب انہوں نے بھارت میں بھی کرنے شروع کر, مورال نیچے ہوگا. تو یہ چیلنجز تو ہوتے ہیں. تو 33 سال تو ڈائریکٹ ملٹری رول رہا یہاں پہ, اور 33 سال ملٹری نے حکومت کی اس ملک پہ, اور جو باقی کچھ سال بچے ان میں بظاہر سویلین گورنمنٹس تھیں لیکن ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی. تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اچھا, اب جب ملک وجود میں آیا تو اس وقت ہم نے جو ایک برٹش ملٹری ٹریڈیشنز تھیں ان کو ہم نے انہیریٹ کیا, اور وہ بڑی اسٹرانگ تھیں اور ایک انٹیگریٹڈ ایک فورس تھی, اسٹرانگ فورس تھی. اور تقریباً 33% جو یونائٹڈ انڈیا کی فوج تھی وہ پاکستان کے حصے میں آئی. اس کے برعکس جو باقی سارے ریسورسز تھے وہ کچھ 17% کے قریب تھے جو پاکستان کو ملے. اچھا, جو ہماری لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ بہت کمزور تھی. اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آ گئے, اور ہماری جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بس ریسورسز بانٹنے میں لگ گئی. لیکن دوسری طرف جو ہماری فوج تھی, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی, ایک باقاعدہ ادارہ موجود تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو سازشیں تھیں نا وہ شروع ہو گئی تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد. جناح کی جو
موت تھی وہ بڑے پراسرار حالات میں ہوئی. اسی طرح لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ بھی بہت ہی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں فوت ہوئے, اور جس شخص نے ان کو قتل کیا اس کو موقع پہ مار دیا گیا, اور جس نے مارا وہ پولیس کا ایس پی تھا, اور اس کو بعد میں بڑا نوازا گیا, اور کوئی اس میں باقاعدہ طور پہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو کیا تحقیقات ہوئیں, اور وہ تحقیقات جو ہوئیں تو ایک جہاز وہ فائل لے کے جا رہا تھا کہ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ راہوالی کے قریب گجرانوالہ کے پاس گرا, تباہ ہو گیا, اور وہ سارا ریکارڈ ضائع ہو گیا. فاطمہ جناح کی موت کیسی ہوئی؟ خیر بہرحال یہ 58 تک جو حکومتیں آتی رہیں وہ بس تھوڑا ہی عرصہ انہوں نے نکالا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فارغ کر دیا. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا, اور وہ بڑا سٹرونگ تھا, اور وہ سٹرونگ سے سٹرونگ تر ہوتا چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو لیگیسی تھی نا وہ یہی تھی کہ بہت ایک ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ملا, اور بہت سٹرونگ اسٹیبلشمنٹ ملی, اور اس وقت اب وہ جو معاملات ہیں وہ اپنے اس وقت عروج پہ ہیں, انتہا پہ ہیں, یعنی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا تقریباً صفایا ہو گیا ہے. آپ کو کچھ سکیلٹنز نظر آتے ہیں, لیکن اصل جو پاور ہے اور اصل جو سے ہے اور اصل جو اسٹرینتھ ہے وہ ساری انہی کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس. انڈیا میں ایسا نہیں ہوا. انڈیا میں ایک بہت سٹرونگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس کو اس چیز کا ادراک تھا کہ اگر ہم کمزور ہوئے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے گی. تو شروع سے ہی انہوں نے بڑی سٹرونگ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن سیٹ کی. ابھی کل ہی ان کا یوم جمہوریہ منایا گیا ہے. انہوں نے 1950 میں اپنا آئین بنا لیا, اور پھر ہر چیز کو آئین کے تابع کر دیا. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے نا کہ 47 میں ملک بن رہا ہے, اور 56 میں پہلا آئین آ رہا ہے جس کو کہ 2 سال بھی برداشت نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, اور اس کو ایبروگیٹ کر دیا. 58 میں ایوب خان کا مارشل لا آ گیا. تو ہمارے ہاں وہ آئین کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. انڈیا میں آئین کی حکومت قائم ہو گئی, اور یہی وجہ ہے کہ آئینی حکومت کے تحت آج وہاں پہ سویلین ادارے مضبوط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں, جبکہ ہمارے ہاں صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل جو یا سیاسی ادارے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور ہو گئی ہے. جی آرزو. سر پاکستان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اور کیا واقعی پاکستان اس طرف جا رہا ہے آپ کے خیال سے؟ جی ہارڈ اسٹیٹ وہی ہوتی ہے جو کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے, جہاں پہ کہ جو سیاست ہے وہ ریاست کے تابع ہوتی ہے, اور ریاست کی پھر ایک خاص ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ جی ریاست یہ ہے, یہ لوگ ریاست ہیں, اور ہر چیز ان کے تابع ہوگی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو طے کریں گے کہ کیا چیز ملک کے مفاد میں ہے اور کیا نہیں ہے, اور کوئی دوسرا ان کی اس توجیہ کو, ان کی تشریح کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ 10 لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا ہے, یا عدالتوں پہ اثر انداز ہونا ہے, یا کسی کو بات نہیں کرنے دینی, سخت سزائیں دینی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا وہ کیا ہوا اس کے کیس میں, ایمان مزاری کے اور ہادی علی چٹھا کے. تو جہاں پہ کہ ایک اتھارٹیرین رول امپوز کر دیا جائے عوام پہ, جہاں پہ ریپریشن ہو, جہاں پہ کہ شخصی آزادیاں نہ ہوں, بات کرنے کی کسی کو آزادی نہ ہو, بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے جائیں, ادارے ختم کر دیے جائیں, وہ ایک ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے, اور ہم وہ ہارڈ سٹیٹ اس وقت بن چکے ہیں. جی آرزو. قابل ہیں کہ ہم لمبی جنگ کر سکیں, کیونکہ اکثر بات تو یہ کی جاتی ہے کہ 2-3 دن سے زیادہ کے تو ہماری نہیں ہے, جیسے کہنا چاہیے ہمارے پاس سامان ہے نا
ना इतना कुछ हम कर सकते हैं. कारोबारी जिंदगी बंद हो गया, लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का, दवाइयां नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है. लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं. अभी जैसे मैंने कहा, ऑन अ सीरियस नोट, लश्कर अननोन गनमैन से और भारतीय एजेंसी से सबसे ज्यादा खार खाया हुआ है. इफ यू रिमेंबर 2000 way back in 2023 early, the alternate media started the unknown gunman series. जब इनके स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे मारने, तो सबसे पहले निशाने पे कौन था? लश्कर था. जैश की जो टीम है वो उतनी बड़ी नहीं है, पर डेडली वो भी है. लश्कर मीन्स लश्कर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक साथ अल्लाह के उसमें इबादत में, या जो भी इन लोगों का अपना पूजा पाठ या उसका हो. तो लश्कर हैज बीन मोर डेडली व्हेन इट कम्स टू इंडिया. तो लश्कर के ही ज्यादा निपटाए जा रहे थे बार बार. ये जितने भी 3 हैंडलर्स है जिनको ऑपरेशन महादेव के ड्यूरेशन में मारा गया था, ये सारे लश्कर के थे. उसके बाद वो जो अब्दुल गफूर का मैंने नाम लिया, वो भी लश्कर का ही था. लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए. तो आईसीसी हॉस्टेज है. मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रम्प है. ओके मैमल, आपका अगर पाकिस्तान खेलने से इनकार करता है तो पीसीबी को आईसीसी की जानिब से मिलने वाला सालाना फंड जो है वो रुक सकता है. सर पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है. फिर एक और चीज है श्रीलंका जो कि को होस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे क्या ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं. हमें जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, उनका फाइनेंशियल क्लाउड है. तो एक तो वो होगा. दूसरी चीज, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे. हर्डल्स भी जब वो क्रिएट कर रहा था, बाकियों ने हमारा साथ दिया. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इंडिया का क्या क्लाउड है और इंडिया किस तरीके से उसको मिस यूज करता है. उन्हें पता है. वो अपने अपने तरीके से जितना थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ वो कर सकते हैं, हमारी बैकिंग कर सकते हैं, या इस तरह हमारे साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं. उन्होंने वो करते भी है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है. या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता. लेकिन आज आती है, उसको तर्क भी नहीं किया. सर एक चीज और जरूर कहिएगा, आपने अभी कहा कि श्रीलंकन बोर्ड भारतीय बोर्ड के जेर असर है. सर हालांकि हमने तो अमली तौर पर ये देखा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को बड़ा अकोमोडेट भी किया है माजी में, तो फिर ये राय आपकी कैसे कायम हुई? मैं जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग आगाह नहीं है. मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ सर. जी इसीलिए मैं बता दिया ना. कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए. यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए. और ये बुरी बात है अकेला किया है. वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है. आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी. और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी. और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा. हम कहाँ हैं? हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना. कि ये प्रिंसिपल ये है कि इंडिया ने कहा कि हमें अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए. और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. ये तो ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है और तो भाई. मेरे मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, तो वहां पर कहा गया कि जी अभी हम ये नहीं बता सकते कि हम पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे. हुकूमत ये फैसला करेगी कि हमने क्या करना है, और ये फैसला कमिंग फ्राइडे और द नेक्स्ट मंडे जो है उस पर होने के चांसेस हैं. अच्छा, अब बहुत सारी बातें हो रही हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ जो मैच है उसका बायकॉट किया जाए. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो काली पट्टी होती है, जो एहतजाज के तौर पर लोग बांधते हैं, हमने अक्सर क्रिकेटर्स को देखा है, तो वो बांध दी जाए. लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है वो बहुत ज्यादा अहम है. पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो है जी 15 फरवरी को कोलंबो श्रीलंका में,
اور بڑا ہی امپورٹنٹ میچ ہے. اس میں براڈ کاسٹرز ہیں, ICC ہے اور بہت سارے معاملات انوالو ہیں. کیا ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر پاکستان نہیں جاتا؟ پاکستان کے اوپر کیا پابندی لگ سکتی ہے, یا پاکستان کا جو ٹیسٹ سٹیٹس ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے, جو آئندہ کے ٹورنامنٹ ہے اس میں نہیں پاکستان ہوگا؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے؟ حالانکہ ایک بات ہے کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بائیکاٹ نہیں کرے گا, نہ انڈیا کے میچ کا کرے گا اور نہ ورلڈ کپ کا کرے گا. لیکن پاکستان ہے بھائی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انپریڈکٹیبلٹی ہمارا شاید خاصا ہے, اور میچ میں وہ آرا ہوا جیتا ہوا ہاریں, تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت تھوڑا سا اگر ہم بات کریں ورلڈ کپ T20 2026 کے اوپر, پاکستان نے T20 ورلڈ کپ یا انڈیا کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کیا تو ICC کو کتنا اس سے نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سری لنکا بھجوانے سے متعلق حتمی فیصلہ جمعے یا پیر تک ملتوی کر دیا ہے. ایک BBC کے سپورٹس کورسپونڈنٹ ہے ٹیموتھی ابراہم, ان کے مطابق پاکستانی حکام ٹورنامنٹ کے مکمل بائیکاٹ سمیت صرف انڈیا کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کی تجویز پر بھی